السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ دوستو، آج آپ لوگوں کو ایک بہت بڑی خوشخبری سناتے ہیں کہ رمضان کے بابرکت مہینے کی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک ایک بار پھر پاکستان افطاری کرنے پہنچ گئے۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کی آمد کی وجہ کیا ہے اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا بیان کیا ہے، تو آئیے دوستو ویڈیو میں جان پاتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے، تو چلیے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل باللتی احسن، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے شکر ادا کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا، کیا ان نے مجھے پھر سے واپس پاکستان میں لے آیا، اور اس کے بعد ہمارے میزبان گورنر آف سندھ کامران تیسوری صاحب کا، کیا ان نے مجھے اس افطار کے لیے دعوت دی، اور میں جب لاسٹ اکتوبر میں یہاں کراچی میں تھا، جو میرے میزبان تھے اور جو ان نے میرے خدمت پیش کیے، اس کا میں شکر گزار ہوں۔ جو میرا دورہ تھا تقریباً 4 مہینے پہلے پاکستان کا، وہ 1 مہینے کا دورہ تھا، لیکچر ٹور تھا، اور میں تقریباً میرے زندگی میں جو 30 سال سے 1994 سے 2024 30 سال میں جتنے میں نے لیکچر ٹورز کیے، جتنے تقریر کے دورے کیے سینکڑوں ممالک میں، ان میں سے سب سے بہترین تھا میرا پاکستان کا دور۔ اور جو محبت مجھے ملی پاکستانیوں سے، جو مجھے تصور تھا، اس سے 10 گنا زیادہ الحمدللہ۔ اور جتنے دیگر مذاہب کے ادارے جب میں نے وزٹ کیا، چاہے وہ رائیونڈ ہو، چاہے جامعۃ اشرافیہ ہو، چاہے دیوبند ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے جماعت اسلامی ہو، الحمدللہ مجھے سارے اداروں میں اتنی محبت ملی اور کھلے دل سے میرے استقبال کیا، وہ الحمدللہ میرے دل کے گہرائی میں ایک مارک چھوڑایا ہے۔ اسی لیے یہ محبت نے مجھے پھر سے پاکستان کھینچ لایا ہے۔ تقریباً 3.5-4 مہینے کے درمیان میں پھر سے پاکستان میں موجود ہوں الحمدللہ۔ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے اور سب سے بابرکت مہینہ ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، سارے انسانیت کے لیے ہدایت اور ایک فرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں، کہ ہم نے روزہ مسلمانوں پہ فرض کرایا ہے جس طریقے سے پہلے قوموں پہ فرض کرایا تھا، تاکہ آپ تقوی حاصل کرو، تاکہ آپ متقی بنو۔ روزہ رکھنے کا سب سے اہم جو مقصد ہے
تاکہ آپ اللہ کے قریب آئے, تاکہ آپ تقوی حاصل کریں, آپ متقی بنیں. آج کے سائنسدان کہتے ہیں that if you can control your hunger, you can control almost all your desires. اگر آپ اپنے بھوک پہ قابو رکھ سکتے ہیں تو آپ باقی چیزوں پہ بھی قابو رکھ سکتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. جس طریقے سے ہر مشین کے لیے ہمیں سروسنگ کرنی پڑتی ہے. اگر گاڑی ہے ہو سکتا ہے ہر 6 مہینے بعد, یا موٹر سائیکل ہے ہر 4 مہینے بعد. اگر مشین کو آپ کو اچھی طریقے سے چلانا چاہیے تو اس کی سروسنگ ہوتی ہے, چاہے 6 مہینے بعد یا 1 سال بعد, ضروری ہے. اسی طریقے سے اگر آپ مجھے اجازت دیں گے کہ انسان کو ایک مشین کہوں تو یہ سب سے دنیا میں بہترین مشین ہے. کیا اس کو سروسنگ کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ جو ماہ رمضان ہے, 1 مہینہ, یہ انسانوں کے لیے سروسنگ ہے, اوور ہالنگ. یہ 1 مہینہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں فجر سے لے کے مغرب تک, یہ ہمارے جسم اور ہمارے روحانی اور سارے چیزوں کے لیے ایک سروسنگ ہے. اگر ہم کھانے اور پینے سے پرہیز کر سکتے ہیں فجر سے مغرب تک, ہم بے شک سگریٹ پینے سے پرہیز کر سکتے ہیں ساری زندگی تک. یہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی اس مہینے میں ہمیں کئی فائدے پیش آتے ہیں. میرا پورا پروگرام ہے رمضان اے ڈیٹ ود ڈاکٹر ذاکر. وہ تقریباً 30 گھنٹے کا پروگرام ہے جس میں کئی رمضان کے فائدے, کئی چاہے وہ سائنٹیفک ہو, چاہے وہ جسمانی ہو, چاہے وہ روحانی ہو, اس میں ڈیٹیل میں ڈسکس کیا گیا ہے. اور رمضان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحیح حدیث میں کہ رمضان میں جنت کے سارے دروازے کھلتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جتنے شیاطین ہیں وہ چین ہو جاتے ہیں, مطلب چین میں بند کیے جاتے ہیں. تو اس مہینے کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اسی لیے اس مہینے میں ہم جتنی بھی عبادت کر سکے وہ ہمارے لیے اچھی بات ہے. چاہے صلاح ہو, چاہے قرآن ہو, چاہے دعا ہو, جتنی بھی عبادت کریں گے اس کا آپ کو کئی زیادہ گنا فائدہ ہوگا اس مہینے میں. اسی طریقے سے اگر آپ خیرات کرتے ہیں تو رمضان کے مہینے میں آپ کو کئی گنا زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 261 میں کہ اگر آپ ایک دانہ اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو 7 بوٹے دے گا اور ہر بوٹے میں 100 دانہ, مطلب 700 گنا فائدہ. بزنس ٹرمنالوجی میں کہیں گے 70,000% پروفٹ, 70,000 گنا فیصد پروفٹ. 700 گنا پروفٹ بزنس میں کہتے ہیں, 70,000 گنا پرسنٹیج پروفٹ. یہ کوئی بھی بزنس میں, کوئی بھی دھندے میں, کوئی بھی تجارت میں آپ کو 700 ٹائمز 70,000% پروفٹ مل ہی نہیں سکتا. لیکن آپ اگر اللہ کے راہ میں
1 रुपया खर्चा करेंगे, अल्लाह ताला 700 रुपया, 700 गुना ज्यादा आपको उसका फायदा देंगे। और क्योंकि वक्त कम है और रोजे खोलने का वक्त करीब है और चंद मिनटों पहले दुआ करना जरूरी है, वो भी इंफरादी तौर पे, मैं एक आखिरी चीज कहूंगा कि रमजान में सबसे बेहतरीन जो रमजान का वक्त है वो है लैलतुल क़द्र। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में, ये रात जो है वो 1000 रातों से बेहतर है। कैलकुलेट करेंगे तो 80 साल से ज्यादा। तो हम मुसलमान को कोशिश करना चाहिए कि ये रात को सबसे ज्यादा इबादत करे। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये रात आखिरी 10 रातों में आती है और अक्सर वो ऑड नाइट होती है, 21 या 23 या 25वीं या 27वीं या 29। लेकिन बेहतर है कि हम सारे 10 रात अल्लाह की इबादत करें। ये सबसे बेहतरीन 10 रातें हैं पूरे साल में और लैलतुल क़द्र सबसे बेहतरीन रात है। अगर पूरे 10 रात करना आपके लिए मुश्किल है तो कम से कम ऑड नाइट्स पे कीजिए इबादत। ऑड नाइट मुश्किल है तो कम से कम 25वीं, 27वीं और 29वीं रात पे कीजिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि इस रात अगर हम इबादत करते हैं और अल्लाह उस इबादत को कबूल करेगा तो वो 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है, 83 ईयर्स से ज्यादा। और उलमा कहते हैं कि अक्सर सारे 10 रात इबादत करना चाहिए, लेकिन ज्यादा मुमकिनात है कि वो ऑड नाइट्स पे आए, आखिरी 3 नाइट या 27 रात पे। उसका मतलब नहीं कि हम सिर्फ 27 रात की इबादत करें, 27 रात को इबादत करें। सबसे बेहतरीन है कि सारे 10 रात कीजिए या ऑड नाइट्स पे कीजिए। और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से गुजारिश करता हूं कि हम मुसलमानों के जितने भी मसाइल है, जितने भी मसाइल है उसका हल करें और हमारे जो भी मुश्किलात है उसे दूर करें और हम सब मुसलमानों को इंशाअल्लाह जन्नत फिरदौस में फिर से उठाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। दुनिया के मुमताज स्कॉलर मोहतरम जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद थे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों के मालूमात में इजाफा हुआ होगा। दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक का बयान भी बहुत बेहतरीन सा बयान था। ये रमज़ान मुबारक की बरकतें हैं और मुसलमानों के दरमियान में मोहब्बत की एक बहुत बड़ी वजह है। दोस्तों मुसलमान तो हमेशा आपस में भाइयों की तरह गुजारा करते हैं और भाइयों की तरह गुजर बसर करते हैं। दोस्तों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तो दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक की आमद और गवर्नर सिंध के इस खुलूस की वजह यही बात साबित करती है कि मुसलमान वाकई आपस में भाई भाई है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और अपनी राय का इजहार करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।